آباد ہونے کی تاہا سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والضحیٰ کا مطلب ہے تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ معزز سامعین و حضرات، زیادہ لمبی گفتگو نہیں، چند لمحوں کے اندر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرا گا، اور اسی آئے ہیں اس واسطے کہ محترم المقام حضرت مولانا حافظ محمد ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اللہ میں پیارے ہو گئے، جنازے تے نہیں پہنچ سکے چونکہ جماعت نے بڑے سرگرم کارکن اور پھر جدوں بھی ملنا چونکہ محکمے نال تعلق کے ماسٹر رہے نے، جماعتی بھی تعلق ہے، اور انہوں نے جدوں بھی ملنا تھی انہوں نے اچھا مشورہ دینا، انہوں کا ایک جملہ ہو سکتا ہے فائدہ دے جائے۔ وہ اکثر مینوں کیا کرتے سن کہ انصاف جماعت دے نال چلن دے وچ ہی عزت ہے، ان دے وچ ہی وقار ہے، اتار چڑھاؤ تے آیا ہی کرتا ہے، اس واسطے حوصلہ نہیں چھڈنا، حوصلہ نہیں چھڈنا۔ جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ وہ جدوں بھی دعا کرتے تھے تو ڈاکو دے واسطے دعا کیتا کرتے سن، تے شاگرداں نے پوچھا شاید کیوں دعا کرتے تھے؟ کہنے لگے یہ جیل دی اندر جدوں میں گیا نا تے میرے کول آئے، مینوں کہنے لگے امام صاحب گھبراؤنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں تے ڈاکو ہاں، یہ جو مرضی کرتے ہیں میں نہیں مانتا، میں اپنے کام دے اتنے ڈٹیا کھڑا ہوں، لیکن تسی حق دے اتنے جے یہ اگر جیل دے وچ آ گیا جے کوئی گل نہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ مینوں انہوں نے حوصلہ دیا، اس واسطے بڑیاں بندیاں دیاں گلاں چیتا رہندیاں نے، اللہ کریم جتھے وہ لیٹے نے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرماؤ۔ اور میرے نال تواڈے کول جمعہ بھی پڑھا کے گئے نے تحصیل دے ناظم قاری محمد طارق ضیاء صاحب، وہ بھی تشریف لے آئے نے، اور انہوں نے نال پروفیسر محمد احمد صاحب ناظم مالیات اور ضلع کے ایڈوائزر میں وہ بھی تشریف لے کے آئے نے، اور یہ ساڑھے تین بندیاں کا قافلہ، اور ساڑھے نال یعنی کہ نصرت واسطے ضلع کے قاری محمد صدیق شاکر صاحب ضلع کے ناظم وہ تشریف لے آئے نے، اور انہوں نے نال ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پتوں کی لیاقت علی راشد صاحب وہ بھی تشریف لے آئے نے۔ اللہ کریم انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ جہی گل میں سنانا چاہنا اس بات پہ غور کرنا، اللہ کریم نے جننے بھی انبیاء دنیا پہ تشریف لے کے آئے نے سارے نبیاں نو رب نے نبوت دے تاج دے نال مرصع کیتا ہے، لیکن جدو میرے دہاڑے آخر و زمان پیغمبر کی باری آئی ہے، اللہ رب رحمان نے ایک نبوت کا تاج پہنایا، دوسرا ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ اللہ کریم نے دو تاج پہنائے، اس واسطے آج کل جدید نسل، نو نسل، ابھرتی ہوئی نسل چونکہ میڈیا دے ہوتے مختلف جگہ پہ مرزائیت اپنا اپنا زور لا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن سانو بھی چاہیے کدی اپنے گھر بیٹھ کے اپنے بچیاں نو ختم نبوت کے عنوان دے ہوتے، کیونکہ توحید دے رسالت کا سارے دے ذہن سے، لیکن ختم نبوت دے ہوتے اسی اس معاملے دے اندر دھیان نہیں کرتے۔ اپنے بچیاں نو دسنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نو رب نے نبوت کا بھی تاج پہنایا تے بولو ختم نبوت کا بھی۔ تسی کیونکہ اردو سننی لے جی اسی گھریلو لوگ ہاں، حالانکہ سکول میں اردو ہی پڑھائی ہے، لیکن یہ کہ چلو ماحول بن گیا کہ گل شروع کر دیتے ایک ختم نبوت کا عنوان ایڈا اہم عنوان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من قبلی، اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا
وختم بالنبیون ارسلت الی الناس کافہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مینو 5 چیزاں عطا کیتیاں نے جیڑیاں کسے نبی نو عطا نہیں کیتیاں، اور 5 چیزاں دے اندروں اینڈ تے جا کے دسیا ختم بالنبیون، سارے نبیاں تے نبوت دا اختتام نہیں ہویا، اگر نبوت دا اختتام ہویا تے میرے اتنے ہویا ہے۔ اور رب دا قرآن بھی یہ ہوئی آندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ کریم آندے نے کہ ساڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او آخری نبی نے۔ آئیے میں تیسری حدیث سلامت بات نو ختم کرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وانہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہم نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جنہ چر میری امت کے کچھ لوگ مشرکان دے نال نہیں مل جان گے، اور پھر میری امت دے اندروں 30 ایسے آون گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے اور وہ 30 دے 30 جھوٹے ہون گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد دے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اسے واسطے صاحب دل تڑپیا او دے ختم نبوت دار سالار آیا، نبوت دے بوڑے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے، پھر اس بوٹے جو پانی صحابہ نے دیتا، اللہ کے قرآن نے بھی ذکر کی تھا، آقا نے بھی ذکر کی تھا، صحابہ نے پھر پانی دیتا، جنگ یمامہ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے اندر ایک جملے آکھے لوگوں بات سن لو، اگر مینو آگے جناب لوگ یا دشمن جڑے نے، کیونکہ مرتدین ایک پاسے، منکرین زکات ایک پاسے اور مدعیان نبوت ایک پاسے، فتنے کہنے لگے میرے صحابہ اگر مینو ایتھے آکے جنگل کے درندے بھی مینو چیر پھاڑ کر کے چلے جان، لیکن میں پیغمبر دی ختم نبوت کمپرومائز نہیں کرا گا، اور جنہیں بھی نبوت کا دعویٰ کیتے میں انہوں جہنم واصل کر کے چھٹا گا۔ اور جنگ یمامہ دے اندر 40,000 کا لشکر ہونا تھا، ادھروں صحابہ اکرام نکلے، حتیٰ کہ اے جناب اے جڑا مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اینو پھر جہنم رسیل کیتا، اور 700 قاری قرآن اس جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے۔ ٹوٹل تعداد 1200 دیئے، 700 انہاں دے اندر قاری قرآن سن، اور آقا دی پوری زندگی دے اندر 346 صحابہ ساریاں جنگاں دے اندر شہید ہوئے، لیکن جڑی ختم نبوت تے جنگ ہوئی ہے 700 قاری قرآن اور 1200 ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور ایتھوں بھی ان دی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے، اور یہ عنوان ایڈا اہم عنوان ہے کہ یہ ادو ہی نہیں بلکہ چلتا چلتا ایک غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیتا۔ میں بات مکوڑ لگا، نبوت کا دعویٰ جدوں غلام احمد قادیانی کیتا، محمد حسین پٹالوی رحمہ اللہ علیہ اہل حدیثہ دے سرخیل، اور انہیں جناب سب نالوں پہلے ایدے تے کفر دا فتوہ لایا، او تو بات دے اندر اس بھوٹے نو پانی دیتے۔ ثناء اللہ احمد تصری رحمہ اللہ علیہ نے ایسے پاداشت دے اندر اونا دے بیٹے نو
سیالکوٹ دے اندر شہید کر دیتا گیا اور حتیٰ کہ انہوں نے بھی غلام احمد قادیانی دے نال مبالغہ کیتا اور غلام احمد قادیانی جہنم رسید ہویا۔ اللہ کریم نے اسلام والے آنو فتح عطا کر دیتی۔ ایک ہی بات نہیں، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ علیہ نے المرزائیہ لکھی اور وہ لکھ کے اور ایک چھرا کو دیتا انہاں مرزائیہ دے پیٹ دے اندر، اور پھر انہیں لوگاں نے اس کتاب نو پڑھ کے الحمدللہ کتاب و سنت دے دائی بنے اور غلام احمد قادیانی دا ساتھ چھڑیا۔ ان دا رزلٹ سن لو کہ جنہ نے بھی ابو بکر نو صداقت مل گئی، عمر نو عدالت مل گئی، عثمان نو حیا مل گیا، علی حیدر قرار بن گئے، اور پھر امیر معاویہ کاتب وحی بن گئے، حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ بن گئے، حضرت حمزہ سید الشہداء بن گئے، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امہ بن گئے۔ آقا دے نال جنہ تعلق جوڑے ہیں، ختم نبوت نو مننے ہیں، ختم نبوت دی چوکیداری کی ہے، اللہ نے مقام دے دیتے۔ میں بات مقام دیا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ علیہ نے ختم نبوت کرم کی کہ اللہ کریم نے جنت البقیع دا مہمان بنا سکے، جنت البقیع دا مہمان بنا سکے۔ اس واسطے میرے بھائی ختم نبوت کے کم کر، ختم نبوت کا عقیدہ بنا، ختم نبوت دے اٹھے چل۔ الحمدللہ تیری جماعت نے بھی حد کر دیتی ہے۔ حافظ عبد الکریم صاحب نے ایچ کر کے اونا لوگاں نو آکھیا اسمبلی دے اندر، سینٹ دے اندر بھائی اس قانون نو سائن کر دیو، ان دے اٹھے سائن کر دیو، ختم نبوت دے کر دیو، صحابہ دے مقام و مرتبے دے کر دیو، اور ان الحمدللہ جماعت آج بھی کم کر رہی ہے اور وہ تو بھی جماعت نے کم کی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی شب و روز کوشش کر اپنی اولاد نو یہ سارے درودر سنایا کر، انہاں تک گل پہنچایا کر کہ ختم نبوت کی چیز ہے۔ میں تے کیا کرنا پورے دین دا لبے لبا بھی ختم نبوت ہے، اور جیڑا بندہ آقا دی بات نو حرف آخر نہیں سمجھدا اوندے اسلام دے اندر شک ہے۔ اللہ کریم مینوں تے تانوں کتاب و سنت دا عمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔